رسول پاک کا وہ قول یاد ہے، حق ہے علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ ہے، ذکر علی سے کرتے ہیں۔ ہمارے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزاداروں کے ساتھوں سے کوئی نہیں، رات دن ماتم صدا کوئی نہیں، ہر مجلس شبیر میں کیسی انا کیسا غرور، سر کے بل آؤ یہاں، چھوٹا بڑا کوئی نہیں، سر کے بل آؤ یہاں، چھوٹا بڑا کوئی نہیں، سر کے بل آؤ یہاں۔ ایک مرتبہ اور دو نیچے سلام فرمائیں گے، نعرہ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خون کی عظمت اور ماتھے کا پسینہ اور ہے، خون کی عظمت اور ماتھے کا پسینہ اور ہے، خون کی عظمت اور ماتھے کا پسینہ اور ہے، انبیاء سے کیا تقابل میرا مولا اور ہے، خون کی عظمت اور ماتھے کا پسینہ اور ہے، بیت عباس کے چلو کا اندازہ نہ کر، تجھ میں پانی نہیں، چلو تو گہرا ہے، تجھ میں پانی نہیں، چلو تو گہرا ہے، شیر دریا سے کبھی تو پیاسا پلٹتا ہی نہیں، بشیر ہو نار ہے، عباس ہو نار ہے، شیر ہو نار ہے، عباس
امام ذائقہ، اس لیے قاسم کو کہتا ہوں امام ذائقہ، زندگی میں موت کی لذت بتانا ہے، زندگی میں موت کی لذت بتانا ہے، ان کی عظمت اور اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تیر پاک کا منبر رہے گا، تیر پاک کا منبر رہے گا، امام میں یہ کہکشا رہے نہ رہے، امام میں یہ کہکشا رہے نہ رہے، چھری کی دھار سے یہ خون سے لکھ گئے نثار، علی کا ذکر تو ہوگا زبان رہے نہ رہے، غدیر پاک کا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بلندیوں کا یہ منظر کہاں سے لاؤگے، فضیلتوں کا سمندر کہاں سے لاؤگے، بلندیوں کا یہ منظر کہاں سے بڑائی کا یوں کہیں بھی کرو، مگر وزیر کا منبر کہاں سے لاؤگے، بلندیوں کا یہ صلی علی محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد۔ گھر میں ستارہ اترا تھا،
یہ راز ہے ہو کے رہا کیوں گھر میں ستارہ اترا تھا یہ راز ہو کے رہا آئے تھے بہت سے بن بن کر حیدر ہی سے رشتہ ہو کے رہا کیوں گھر میں ستارہ اترا تھا یہ راز ہو کے رہا کیا نازی اٹھائے حیدر کے اس ناز اٹھانے والے نے جس گھر سے نکالا مریم کو اس گھر میں یہ پیدا ہو کے رہا کیوں گھر میں ستارہ اترا تھا یہ راز ہو کے رہا کیا نفس علی تھا بہار رکھی گئی تین بار کی رضا قدرت بھی اڑی تھی لینے پر ایک روز یہ سودا ہو کے رہا کیوں گھر میں ستارہ اترا تھا یہ راز منظور خدا تھا دنیا پر حیدر کے فضائل کھل جائیں ہر چندہ چاہ لوگوں نے اس سمت کو سجدہ ہو کے رہا کیوں گھر میں ستارہ اترا تھا یہ راز ہو کے رہا ہم سبھی خدا کے بندے ہیں حیدر بھی خدا کے بندے تھے اس عبد پہ لیکن اثر کو معبود کا دھوکا ہو کے رہا کیوں گھر میں ستارہ اترا تھا یہ راز ہو کے رہا جب کوئی نہ گھر میں باقی رہا میدان میں لائے اصغر کو مقبول خدا شبیر کا ہدیہ ہو کے رہا کیوں گھر میں ستارہ اترا تھا یہ راز ہو کے رہا شیروں کا ترائی مسکن ہے عباس اسد تھے حیدر کے ہر چند شغالوں نے روکا ورنہ بے قبضہ ہو کے رہا کیوں گھر میں ستارہ اترا تھا یہ راز ہو کے رہا ناظم شہداء سب زندہ ہے آری ہے بظاہر ان کو بظا شبیر کے سر سے نیزے پر ڈل یہ بھی مہمہ ہو کے رہا
میں ستارہ اترا تھا. سورہ فاتحہ.
آیا ہوش میں وہ نام نے قریب بلا کے حسن کو گئی حسن کے ہاتھ میں ام البنین کہا حسن کے ہاتھ میں ام البنین کہا چھاتی لگایا پھر یہ کہا اس جوان کو حیرا سے کم نہ جانیو اس ناتوان کو حیرا سے کم نہ جانیو اس ناتوان کو ناموس ہے تمہارے پدر کی یہ دل بنو عزت ضرور ہے تمہیں اے نائب رسول وصیت اپنے پدر کی نہ جانا زینب حزینہ ہو کے یہ ہے دختر بطول زینب حزینہ ہو کے یہ ہے دختر بطول بے شبہ دانشی ہو رسول قدیر کے مختار ہو ہر صغیر و کبیر کے مختار ہو ہر صغیر و کبیر کے اتنے میں آئے حضرت عباس بھی علی نے سونپے حسن کو بسار ہوا حیدر وہ ایک خیال سجو آیا نہ کہا کر کیا یہ زینب و کلثوم سے بیان کر کیا یہ زینب و کلثوم سے بیان اس گھڑی کہوں گا میں اسی نونے کو میرے یتیم کو میرے حسین کو میرے یتیم کو میرے حسین کو بابا کے پاس آئے جو ربی رضا مشکل کشا نے ان سے کہا ہو کہ نو کو میں سونتا ہوں تم کو ہوشیاری سے اے پسر سید البشر ہوشیاری سے اے پسر سید البشر یہ باوفا ہے نیک ہے عالی مقام ہے ہماری نجاتیوں یہ تمہارا غلام ہے ہماری نجاتیوں یہ تمہارا غلام ہے روزہ داروں کے سو حق سے باطل ہو نہیں سکتا ہے اب بیعت طلب
حق سے باطل ہو نہیں سکتا ہے اب بیعت طلب، اس قدر چھایا ہوا ہے روح انکار حسین۔ باطل ہو نہیں سکتا ہے اب بیعت طلب، اس قدر چھایا ہوا ہے روح انکار حسین۔ اور خامنائی نے یزید وقت سے بڑھ کر کہا، خامنائی نے یزید وقت سے بڑھ کر کہا، یہ نہ بھولو آج بھی زندہ ہے کردار اور ابن بھائی ویسی سے مناسبت میں کہ سورما تجھ کو کہا جائے یہ حق تیرا ہے، سورما تجھ کو کہا جائے یہ حق تیرا ہے، آگے باطل کے نہ جھکنا ہی سبق تیرا ہے، آگے باطل کے نہ جھکنا ہی سبق تیرا ہے۔ اور خامنائی تجھے تاریخ شہادت کا سلام، خامنائی تجھے تاریخ شہادت کا سلام، جس کو سرخی میں لکھا ہے وہ ورق تیرا ہے۔ خامنائی تجھے تاریخ شہادت کا سلام، جس کو سرخی میں لکھا ہے وہ ورق تیرا ہے۔ اور جہاں میں کٹ نہیں سکتی ہے جہاں میں کٹ نہیں سکتی ہے خامنائی کی بات، زبان اس کی ہے پر گفتگو حسین۔ نہیں سکتی ہے خامنائی کی بات، زبان اس کی ہے پر گفتگو حسین کی ہے۔ یہ سر تو سامنے باطل کے جھک نہیں سکتا، یہ سر تو سامنے باطل کے جھک نہیں سکتا، تیرے وجود کے اندر بھی بو حسین۔ یہ سر تو سامنے باطل کے جھک نہیں سکتا، تیرے وجود کے اندر بھی بو حسین کی ہے۔ اور چار مصرے آخری ملاحظہ بطور خان کہ شہید ہو کے بھی زندہ ہے خامنائی کا نام، شہید ہو کے بھی زندہ ہے خامنائی کا نام، اسے مٹانے کو کیا کیا نہ اہتمام ہوئے۔ کہ شہید ہو کے بھی زندہ ہے خامنائی کا نام، اسے مٹانے کو کیا کیا نہ اہتمام ہوئے۔ یہ اتفاق نہیں انتخاب قدرت ہے، یہ اتفاق نہیں انتخاب قدرت ہے، علی کے بعد حسن مجتبی امام ہوا۔ شہید ہو کے بھی زندہ ہے خامنائی کا نام، اسے مٹانے کو کیا کیا نہ اہتمام ہوئے۔ یہ اتفاق نہیں انتخاب قدرت ہے، علی کے بعد حسن مجتبی ہے۔ میں نہایت ہی ادب سے درخواست گزار ہوں علی جناب مولانا ذاکر علی صاحب کی خدمت میں حوضے پہ منبر ہو کر مومنین کو اپنے ذرری بیان سے مستفید فرمائیں۔ ایک نعرہ صلوات سے اللہ اکبر علی سورۃ الفاتحہ۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا ومقتدانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. سورہ نجم کی ابتدائی آیات جن کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا اور عنوان گفتگو قرار دیا گیا رمضان المبارک کا عظیم ترین مہینہ آہستہ آہستہ خرامہ خرامہ اپنی منزل معراج کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس میں آج یہ شب 21 کہ جو ایسے امام سے منسوب ہے کہ جس نے کائنات کو جینے کا سلیقہ بتایا. علی کی پوری زندگی کا اگر تجزیہ کیا جائے تو علی اس بشر کو کہتے ہیں کہ جو جہاں راتوں کو مصدق پر عبادت کیا کرتا تھا وہیں اپنی پشت پر لاد کر یتیموں اور بیواؤں کو کھانا بھی پہنچایا کرتا تھا. ایک ایسا عابد کہ جس کے لیے بس اتنا کہنا کافی ہے کہ علی اس عظیم ترین انسان کا نام ہے کہ جو چلتا رہے تو مسافر حج کہلائے، مسند علم پر بیٹھے تو باب علم کا دروازہ کہلائے، میدان میں آئے تو شاہ طافتہ کہلائے، بستر نبی پہ لیٹے تو نفس خدا کہلائے، غدیر کے میدان میں آئے تو مومنوں کو امیر کہلائے، خانہ کعبہ میں پہنچے تو بت شکن کہلائے. علی اس عظیم شخصیت کا نام ہے کہ جس کی زندگی کے لیے اگر انسان ساری زندگی بھی کوشش کرتا رہے تو نہ اس کی حقیقت کو بیان کر سکتا ہے نہ پہنچ سکتا ہے، اس لیے کہ انسان کا ذہن بہت چھوٹا ہے، کائنات بہت چھوٹی ہے، مقام علی بہت بلند ہے. انسان کی سمجھ میں یہ مقام آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ پیغمبر نے خود نے ارشاد فرمایا علی نہیں پہچانا تجھے کسی نے کما حقہ سوائے میرے اور پروردگار. میں علی کو پہچاننے والی ذات اگر کوئی ہے تو اس کو محمد عربی کہا جاتا ہے.
اس لیے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں، مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو علی کی معرفت بہت ضروری ہے۔ لہٰذا یہ رمضان المبارک کا مہینہ اسی علی کی شہادت کا مہینہ ہے، اور آج اس علی کی شہادت کی شب ہے کہ جس نے زمانے کو عبادتوں کا سلیقہ بتایا۔ آج آپ اور ہم جو روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، حلال اور حرام میں تمیز کر رہے ہیں، خدا کی قسم یہ اسی علی اور اسی علی کے گھر والوں کا صدقہ ہے۔ اگر یہ خانوادہ نہ ہوتا تو زمانے میں حلال و حرام کی تمیز نہ ہوتی۔ شاید اسی لیے شاعر نے کہا تھا کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ یعنی اس شعر کو اگر میں اپنے جملوں میں کہوں یا اپنے انداز میں کہوں تو اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ اسلام میں کچھ نہیں رکھا اگر علی کی ضربت کو نکال لیا جائے اور حسین کے سجدے کو نکال لیا جائے۔ اسلام میں کچھ بچتا نہیں ہے۔ یہ جملہ بدل کے عرض کر دوں کہ اسلام کی ابتدا کو علی کہتے ہیں، اسلام کی انتہا کو حسین کہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے کائنات میں بھی ایسا کوئی پیدا نہیں ہوا کہ جو مولا متقیان کی سیرت پر روشنی ڈال سکے، اس لیے کہ اپنے تو اپنے غیروں نے لکھا کہ علی کائنات کا واحد وہ بادشاہ ہے کہ جسے قتل کیا گیا تو اس لیے نہیں کہ اس نے کسی کو ستایا تھا، اس لیے نہیں کہ اس نے کسی کے ملک پہ قبضہ کیا تھا، اس لیے نہیں کہ اس نے کسی کا مال ہڑپ لیا تھا، بلکہ غیر مسلم لکھتا ہے علی کو قتل اس لیے کیا گیا کہ علی سے بڑا کوئی عادل زمانے میں گزرا نہیں تھا۔ علی کو قتل کیا گیا ان کی عدالت کی وجہ سے، اور یہ یاد رکھیے گا زمانے میں جب بھی کوئی علی یا علی کے راستے پر چلا، عدالت کے راستے پر چلا، اس کو کبھی تلوار سے قتل کیا، کبھی زہر سے قتل کیا، کبھی بمبارمنٹ کر کے قتل کیا، لیکن زمانہ قتل کرتے کرتے تھک گیا۔ خالد کے خزانہ قدرت میں علی بناتے بناتے کمی نہیں آئی۔ ابن ملجم نے سجدے کے عالم میں ایک علی کو قتل کیا اور قتل کر کے سمجھ رہا تھا ہم نے علی کو دنیا سے مٹا دیا۔ آج وقت یزید نے ایک علی کے بیٹے خامنائی کو قتل کیا اور قتل کر کے سمجھا ہم نے خامنائی کو قتل کر دیا، لیکن چند لمحوں میں ایران نے دوسرے خامنائی کو منظر عام پر لا کر بتایا کتنے خامنائی کو مارو گے، ہر بچہ خامنائی بنا محمد والے محمد پر۔ اس لیے کہ یہ وہ شجر نہیں ہے کہ جو کٹے تو مرجھا جائے، یہ وہ شجر نہیں ہے کہ جو کٹے تو کمڑا جائے، یہ وہ شجر نہیں ہے کہ جو کٹے تو مٹ جائے، بلکہ یہ شجر انبیاء وہ ہے، شجر نبوت وہ ہے، شجر ولایت وہ ہے کہ جتنا کاٹا جاتا ہے اتنا تر و تازہ ہو کر سامنے آتا ہے، اتنا ابھرتا ہے۔ آپ ذرا غور کریے گا کون سا دور ایسا ہے کہ جس دور میں شیعت کو قتل نہیں کیا گیا، جس دور میں شیعت کو دبایا نہیں گیا، جس دور میں شیعت کو مٹایا نہیں گیا، خون کے دیواریں اس کے بنائی گئی، کعبہ اس کا بنایا گیا، زندہ دیواروں میں اس کو چنوایا گیا، مگر ہم نے دیکھا جتنے بم بلاسٹ ہوتے ہیں، بم بلاسٹ ہوئے مگر نہ جلوس میں کمی آئی، نہ علم میں کمی آئی، نہ تعظیم میں کمی آئی، بلکہ اگر ایک علمدار کو قتل کیا گیا تو ہر گھر سے علمدار نکلا، ایک علم کو چھپایا گیا تو ہر گھر سے علم لے کر بچہ نکلا۔ اور شاید یہ فاطمہ زہرا کا وہ وعدہ ہے کہ جو بیوی نے کہا تھا کہ ہمارے عزاداروں مجلس میں آنا تمہارا کام ہے، دشمنوں سے تمہیں بچا کر نئی زندگی دینا، تمہیں زندگی عطا کرنا ہمارا کام ہے۔ ورنہ آپ کبھی غور کریے گا، کبھی سوچئے گا، اور اگر آج کے دور میں بھی آپ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے، شیعت اگر خاص طور سے اس چیز کو نہیں پہچان سکتی تو یاد رکھیے کبھی حق و باطل سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ آج اپنے تو اپنے غیر کہہ رہے ہیں، کم سے کم 20 نام اہل سنت کے مفتیوں کے میرے پاس ایسے ہیں کہ جنہوں نے پلٹ کر آج یہ جملہ جاری کیا
کہ یاد رکھو یہ جو دور حاضر کی جنگ ہے یہ امریکہ اور ایران کی جنگ نہیں ہے، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ نہیں ہے، امریکہ اور صہیونی طاقتوں کی جنگ نہیں ہے، بلکہ سب نے پلٹ کر کہا یہ جو آج کی جنگ ہے یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے۔ یہ وہی موقع ہے کہ جو کل پیغمبر نے کہا تھا بارز الایمان کلہ الی شرک کلہ، جنگ خندق میں جب وقت کا عمر بن عبد ود آیا اور اسے اپنی طاقت پر بھروسہ تھا، اپنی تلوار زنی پر ناز تھا، یہ سوچ رہا تھا کوئی تجھے مٹا نہیں سکتا، کوئی مار نہیں سکتا، اس وقت پیغمبر کے خیمے سے ایک جوان اٹھا اور اس نے اٹھنے کے بعد کہا میں تیار ہوں، میں اس کے مقابلے پر جاؤں گا۔ جب پورے عالم اسلام میں سناٹا تھا تب ایک جوان اٹھا، ادھر وہ چلا، ادھر نبی نے کہا بارز الایمان کفرہ الی شرک کلہ، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے۔ تاریخ سے تاریخ کو ملاؤ، کل جنگ خندق میں سناٹا تھا، عمر کے مقابلے پر کوئی نہیں تھا، آج مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ کے مقابلے پر کوئی نہیں تھا، اور کل اس کے مقابلے پر کوئی نہیں آیا، سب کو ڈر یہ تھا اسے کیسے مٹایا جا سکتا ہے، آج اس کے مقابلے پر کوئی نہیں آیا۔ کل جنگ خندق میں ایک علی اٹھا، اس نے عمر کے سر کو کاٹا، آج مڈل ایسٹ میں ایک علی کا بیٹا اٹھا، اس نے امریکہ دیکھیے گا یہ شیعہ نہیں، آج اہل سنت چاہے وہ عراق میں ہو، لیبنان میں ہو، مصر میں ہو، قطر میں ہو، حدیث کے سعودی جیسے ملک سے اہل سنت کے فتوے موجود ہیں کہ ایرانیوں کی مدد کرنا، اس جنگ میں شیعوں کی مدد کرنا اسلام کا اہم ترین فریضہ ہے۔ اپنے تمام جتنے بھی اختلافات ہیں ان سب کو بھلاؤ اور بھلا کر ایک ہو جاؤ۔ اب آپ سمجھے رہبر کا جملہ سمجھ میں آیا جو رہبر نے بہت پہلے کہا تھا کہ جب اپنی مجلسیں برپا کرو تو اپنے ممبر کے لیے ایسے خطیب کا انتخاب نہ کرو کہ جو قوم کو دو حصوں میں بانٹ دے، انتخاب نہ کرو کہ جو اپنی جیب بھرنے کے لیے تم سے بات تو لوٹ لے، قوم کو پیغام دے کر نہ چاہے۔ ایسے کا انتخاب کرو کہ جو گفتگو ایسی کرے کہ کسی آنے والے بھول کا راستہ آئے، کوئی آنے والا فرش ازا سے دور نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ رہبر نے کہا تھا کہاں سو رہے ہو تم، آج بحث کر رہے ہو کہ ہاتھ یہاں بندھے یہاں بندھے یا کھول کر بندھے۔ رہبر نے مسکرا کر کہا غفلت سے جاگو، تم ہاتھ باندھنے پر لڑ رہے ہو، دشمن ہاتھ کاٹنے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو آپس کے اختلاف کو بھلا کر ایک رسی کو پکڑ دو جو خدا نے قرآن میں کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اس لیے کہ خدا نے یہ تمہیں پیغام ہے۔ اگر فتح چاہتے ہو، نصرت چاہتے ہو تو اتحاد سے رہنا۔ اگر بکھر گئے، اختلاف ہو گیا تو یاد رکھنا چھوٹا سا بچہ بھی تمہیں ہرا دے گا، اور اگر متفق ہو گئے تو بڑی سے بڑی طاقتیں تمہارے سامنے ناک رگڑے گی۔ یہ چیز ہمیں کل کربلا نے بتائی، آج ایران نے بتائی۔ کربلا میں 72 متفق تھے تو یزید ہارا، ایران میں قوم متحد ہے تو امریکہ ہار گیا۔ صلوات بھیج محمد والے محمد پر۔ دوستو دشمن میں کبھی کوئی تمیز چاہنے والا دروازے پر پہنچا، دروازہ کیا، دوسرے امام نے دروازہ کھولا، اس نے سلام کیا، اجازت لے کے اندر گھر میں آیا، مولا کے پاس بیٹھا، مزاج کرسی کی، اور اب چاہنے والا تھا دیکھیں کیسا ہونا چاہیے شیعہ۔ شیعہ کبھی سست نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا۔ شیعہ کی علامت تو جملوں میں آپ کو بتاؤں، شیعہ خالی کالے کپڑے پہننے والے کو نہیں کہتے کہ خالی داڑھی رکھ لے تو شیعہ ہے، کالے کپڑے پہننے تو شیعہ ہے، کلابہ باندھنے تو شیعہ ہے، گلے میں رومال ہے، گھر پہ علم لگا لے تو شیعہ ہے۔ یاد رکھیے گا لباس سے کردار پہچان نہیں ہوتی، لباس الگ شے کا نام ہے۔
کردار الگ شے کا نام ہے. شیعہ کبھی نکما نہیں ہوتا, شیعہ کبھی نکھٹو نہیں ہوتا, شیعہ کبھی بے غیرت نہیں ہوتا, شیعہ کبھی جاہل نہیں ہوتا, شیعہ کبھی ملنگی نہیں ہوتا, شیعہ کبھی آزادی نہیں ہوتا. شیعہ کس کو کہا جاتا ہے؟ شیعہ اس کو نہیں کہتے کہ جو گھر میں بیٹھ کر کبھی قرآن پہ اعتراض کرے, کبھی عالموں پہ اعتراض کرے, کبھی فقہاء پہ اعتراض کرے, بلکہ شیعہ اس کو کہتے ہیں کہ جو قرآن کہے اس کے سامنے سر جھکائے, جو معصوم کہے اس کے سامنے سر جھکائے, اور اپنے جان و مال کو ہتھیلی پہ رکھ کر بتائے ہم کل بھی اسلام کے لیے تھے, آج بھی اسلام کے لیے تھے. اس لیے شیعہ کہ جو خالی اپنی فکر کرے, ارے ہمیں کیا مطلب ہے. میں آپ کو بتاؤں آج کا دور جو ہے, خاص طور سے ہمارے ہندوستان کا دور, پاکستان کا دور, یہ ہم لوگ یہاں رہ کر یہ سمجھتے ہیں جتنی عزاداری پڑھا دو سب لوگ پڑھ کے شیعہ ہو گئے. زیادہ مجلس کرنا کمال نہیں ہے, حسین کی سیرت کو اپنا کے عمل کرنا کمال ہے. یاد رکھیے گا, عزاداری کرنا کمال نہیں ہے, نہ جانے کتنے عزاداری کرتے ہیں. کردار کو سنوارنا کمال ہے, کردار کو بنانا کمال ہے. جو بھی برے تابوت میں تو چل رہے ہو, مجلس کرنا ثواب ہے, مگر کیا روزہ رکھنے کا بھی خیال ہے یا نہیں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ روزہ کرنے کی وجہ سے, تابوت میں جانے کی وجہ سے تم نے روزہ ہی ہضم کر دیا. یاد رکھیے گا, جس عمل کی بنیاد حرام پہ پڑ جائے, یعنی جو حرام کرے وہ یزید والا تو ہو سکتا ہے, حسین والا نہیں ہو سکتا. وہ حسینی نہیں ہے کہ جس کا عمل حسین کے عمل سے نہ ملتا ہو. اسی لیے امام نے جب بیعت کا سوال ہوا تھا تو امام نے یہ نہیں کہا تھا میں تیری بیعت نہیں کرتا. امام کا جملہ قیامت تک کے لیے سنہرے لفظوں سے لکھ کر تاریخ نے اپنے سینے پر ثبت کر لیا. حسین نے سر اٹھا کے کہا اِنَّا مِثْلِي لَا يُبَايِعُ مِثْلَهُ, مجھ جیسا تم جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. قیامت تک مجھ جیسا تم جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. ذرا دونوں کا کردار تو دیکھو. یزید کا کردار کیا ہے, حسین کا کردار کیا ہے. یزید شراب پیتا تھا, یزید جوا کھیلتا تھا, یزید سٹا لگاتا تھا, یزید شطرنج کھیلتا تھا, یزید کتے پالتا تھا. حسین کا کردار کیا تھا, حسین نماز پڑھتے تھے, روزہ رکھتے تھے, حج کرتے تھے, زکات دیتے تھے. لہذا دور کو ملاؤ. حسین نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا, یعنی کسی بھی دور میں نمازی شرابی کے سامنے نہیں جھکے گا, اور حق کو ماننے والا باطل کے سامنے نہیں جھکے گا. اور اسی چیز کو آج 86 سال کی عمر میں خامنہ نے سلام بھیجے محمد وعلی محمد پر. یہ چیز آج ایران نے ثابت کر کے بتائی ہے, آپ کے سامنے ہے کہ جس عمر میں لوگوں کے دماغ کا توازن بگڑ جاتا ہے, جس عمر میں لوگوں کو آنکھوں سے صحیح سے دکھائی نہیں دیتا, کانوں سے سنائی نہیں دیتا, وہ ضعیف کاندھوں پر اسلام کی پوری امت کا وزن لے کے کھڑا تھا, پورے اسلام کی ذمہ داری کو لے کے کھڑا تھا. اور کھڑا ہوا تو ایسی طاقت کے ساتھ کھڑا ہوا کہ نہ میزائل سے ڈرا, نہ پرمانو سے ڈرا, نہ ہائیڈروجن بم سے ڈرا, نہ بیروں سے ڈرا, اور سر اٹھا کے بتایا جس کا سر اللہ کے سامنے جھک جائے وہ یزیدوں کو سجدہ نہیں کرتا, کسی یزید کو سجدہ نہیں کرتا. یہ شیعہ کس کو کہا جاتا ہے؟ شیعہ اگر بننا چاہتے تو شیعہ کا مقام یہ ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ 3 دن گزر جائیں اور ہمارے چاہنے والے کے علم میں اضافہ نہ ہو تو وہ ہمارا نہیں ہے, ہمارا ہو ہی نہیں سکتا. ممکن ہی نہیں ہے کہ شیعہ ہو اور علم حاصل نہ کرے. میں پہلے جملہ کہتا ہوں منظر بھائی سے کہ ایران کی فوج کے اندر آپ جانتے 95% وہ ہے کہ جو انجینئر ہے, سائنٹسٹ ہے. اور اس کے ثبوت میں آپ کو دوں کہ ابھی 2 سال پہلے کی ویڈیو اپنے سامنے دیکھی ہے جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی. ایک 7 یا 8 سال کا بچہ رہبر کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے رہبر
دعا کیجئے کہ میں شہید ہو جاؤں. ارے پہچانو شیعت کو. شیعت گھر میں بیٹھ کر چھپ جانے کا نام نہیں ہے، اسلام کے لیے باہر نکلنے کا نام ہے. اگر شیعت اس کا نام نہیں ہے کہ ہم نے کھا لیا، ہمیں دوسرے سے کیا مطلب، ہم نے پہن لیا، ہمیں دوسرے سے کیا مطلب، ہمارے پاس مقام ہے، ہمیں دوسرے سے کیا مطلب. نہیں، جس کے دل میں اپنوں کے لیے درد نہ ہو، سمجھو وہ مسلمان تو ہے مگر شیعہ نہیں ہے. آپ کو ثبوت دو، یہ حملہ ہونے سے پہلے 28 فروری کو جب یہ حملہ ہوا تو خود علی لاری جانی کا بیان ہے کہ ہم رہبر کے پاس گئے. ہم نے جانے کے بعد رہبر سے کہا ہمیں یہ پختہ خبر ملی ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہے. پہچانیے شیعہ کس کو کہتے ہیں. اسے نہیں کہتے جو خالی اپنے لیے سوچے، اپنے لیے جیے. اپنے لیے تو سب جیتے ہیں. کمال یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے خوش ہیں، کمال یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے معاشرہ کتنا خوش ہے، لوگ کتنے خوش ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گئے اور جانے کے بعد ان سے کہا سرکار آج آپ بنکر میں چلیے، محفوظ جگہ پہ چلیے. ہمیں پکی خبر ملی ہے کہ دشمن ہم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہے. تو رہبر نے سر اٹھایا، علی لاری جانی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا میں بنکر میں چلنے کے لیے تیار ہوں، مگر اتنا بتاؤ یہ جو 9 کروڑ جنتا ہے کیا ان سب کے لیے بھی بنکر بنوایا ہے؟ کیا ان کے لیے بنوایا؟ کیا سرکار سب کو نہیں جا سکتے؟ تو خامنہی نے پلٹ کر کہا کہ میں ایسا رہبر نہیں بننا چاہتا جو اپنے آپ کو تو بچا دے مگر قوم کو نہ بچا سکے. میں ایسا نہیں بننا چاہتا. چھپنے کا انتظام ہے تمہارے پاس؟ ان کے لیے بنکر ہے؟ ان کے لیے کوئی محفوظ جگہ ہے؟ کا سرکار ان کے لیے تو نہیں ہے. کا تو میں ایسا لیڈر نہیں بننا چاہتا کہ جس کے چہرے پر ہمیشہ کے لیے ایک داغ لگ جائے کہ اپنی جان بچا گیا مگر قوم کو مروا کے چلا گیا. میں ایسے زندگی گزارنا چاہتا ہوں کہ مجھے شہادت منظور ہے مگر باطل سے منہ پھیرنا منظور نہیں ہے. تو شیعہ اس کو نہیں کہتے کہ جو صرف اپنے لیے سوچے ہم نے کھا لیا ہمیں دوسرے سے کیا مطلب، ہم نے پہن لیا ہمیں دوسرے سے کیا مطلب، ہمارے پاس مکان ہے ہمیں دوسرے سے کیا مطلب، ہمارے پاس پیسہ ہے ہمیں دوسرے سے کیا مطلب. ارے پہچانو دور حاضر میں کہ آپ کسے کہتے ہیں، باطل کسے کہتے ہیں. دیکھو دونوں ملکوں کے حالات کو. آج اسرائیل میں عالم یہ ہے ایک ملک پہ بم گرتا ہے، ایک مکان پہ بم گرتا ہے، مکان ٹوٹتا ہے، پڑوسی آتا ہے، کوئی فریج لے کے جا رہا ہے، کوئی واشنگ مشین لے کے جا رہا ہے، کوئی کچھ اور سامان لے کے جا رہا ہے. مگر جب ایران میں بم گرا تو جس کے پاس جو تھا وہ سڑک پہ کھڑا ہوا. کھڑا ہونے کے بعد کہتا جس پہ پیسے ہیں وہ پیسے دے کے لے جائے، جس پہ پیسے نہیں ہے وہ فری میں لے جائے. انہوں نے سب کو بانٹ کے بتایا یاد رکھنا سب کے ساتھ مل کر کھانے کا نام شیعت ہے، اکیلے پیٹ بھرنے کا نام صحابہ سے محمد والے محمد. ایسے بنو جیسے ایران چاہتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم ایسے بن جائیں گے بالکل ابھی یہ کر دیں گے، نہیں. انہوں نے شیعت کا ایک معیار دیا ہے. شیعت کس کو کہا جاتا ہے؟ جو گھبرا جائے وہ شیعہ نہیں ہوتا، جو حق بات نہ کہہ سکے وہ شیعہ نہیں ہوتا، جو حق کی حمایت میں کھڑا نہ ہو سکے وہ شیعہ نہیں ہوتا، جو باطل کی آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈال سکے وہ شیعہ نہیں ہوتا. حسین نے اسی لیے تو کہا تھا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا قیامت تک کے لیے. یاد رکھنا حسین ایک کردار کا نام ہے، ایک بشر کا نام نہیں ہے. یزید ایک کردار کا نام ہے، ایک بشر کا نام نہیں ہے. قیامت تک دونوں کردار چلیں گے مگر یاد رکھنا
ہر دور میں جس دور میں بھی یزید اپنا کردار لے کر آئے، چاہے بش کی شکل میں آئے، چاہے کلنٹن کی شکل میں آئے، چاہے اوباما کی شکل میں آئے، ہر دور میں اس کردار کو دبانے کے لیے ایک علی کھڑا ہوگا، ایک حسین کھڑا ہوگا، کبھی خون کی شکل میں ہوگا، کبھی سیستانی کی شکل میں ہوگا، کبھی نصر اللہ کی اور کبھی خامنائی کی، ہر دور میں اٹھے گا۔ اس لیے کہ حسین کہہ کر گئے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ قیامت تک کے لیے ہے حسین کا جملہ۔ کہاں بیٹھے ہوئے ہو یاد رکھو، آج ہمارے بچے، ہمارے کچھ بزرگ کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں صاحب؟ ایران میں یہ ہو رہا تو سنو، جہاد خالی وہ نہیں ہوتا جو تلوار سے لڑا جاتا ہے، بندوق سے لڑا جاتا ہے، گولیوں سے لڑا جاتا ہے۔ جہاد کی بہت سی قسمیں ہیں۔ جہاد بال قلم ہوتا ہے، جہاد بالسیف ہوتا ہے، جہاد باللسان ہوتا ہے، کبھی تلوار سے جہاد کیا جاتا ہے، کبھی قلم سے کیا جاتا ہے، اور کبھی تقریروں سے کیا جاتا ہے۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم باطل پر لعنت تو بھیج سکتے ہو۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے کم سے کم سامنے والے کو حق اور باطل میں تمیز تو کرا سکتے ہو۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے بچوں کو تو اتنا بتا سکتے ہو کہ ہم نے وہ دور دیکھا ہے کہ جب ساری عرب اسلامی دنیا کے بادشاہ چوڑیے پہن کر اپنے گھروں میں چھپے ہوئے تھے، اسلام کا چاہنے والا 86 سال کا بوڑھا باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا تھا اور کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا پہچانو حسینی کس کو کہتے ہیں، پہچانو حسینیت کس کو کہتے ہیں۔ حسینیت ڈرنے کا نام نہیں ہے، حسینیت چھپنے کا نام نہیں ہے، حسینیت لڑ کر شہید ہونے کا نام ہے، حسینیت حق کو پہچاننے کا نام ہے۔ اور یہ آخری جملہ تک پہنچا دو، یہی سبب ہے کہ چند دن ہو گئے، 11 دن ہوئے، اب آپ دیکھ رہے مسلسل 5 دن سے کبھی اس کے ذریعے، کبھی اس کے ذریعے، کبھی اس کے ذریعے سفارشیں چل رہی ہیں کہ سب سمجھوتا کر لیجئے، سیز فائر کر لیجئے۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا قرآن نے جو کہا تھا جان حق زاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل بک گیا، اس لیے کہ حق کا کام قیام کرنا ہے، باطل کا کام مٹ جانا ہے۔ اور کریں کر لیجئے، انہوں نے سوچا تھا ہم یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے۔ ابھی میں مجلس میں آنے سے پہلے ہمارے ہندوستان کا کوئی فلمی ایکٹر ہے، اس نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، مجھ سے پوچھا یہ ایران کی اور امریکہ کی جنگ چل رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں تعریف وہ نہیں جو اپنے کرے، تعریف وہ جو غیر کرے۔ جانتے ہندو ہے، اس نے پلٹ کر کہا صحیح معنی میں امریکہ کو قاعدہ کا دشمن اس مرتبہ ملا ہے، صحیح معنی میں قاعدہ کا دشمن امریکہ کو اس مرتبہ ملا ہے۔ اب تک جو دشمن تھے، کوئی عیاشی میں مبتلا تھا، کوئی بلڈنگوں میں رہنے میں مبتلا تھا، کوئی پراپرٹی میں مبتلا تھا۔ اس کا جملہ سنیے گا، اس نے پلٹ کے کہا کہ تم کیا سوچتے ہو امریکہ جیت جائے گا؟ یہ سارے ملک اگر اکٹھے ہو کر بھی حملہ کریں تو یہ جیت جائیں گے؟ اس نے کہا نہیں جیت سکتے۔ کہا کیوں؟ کہ سنو یہ اس قوم سے صرف بنگا لیا ہے کہ جس کے 11 امام شہید ہو چکے ہیں، 12واں آنے والا ہے۔ یہ قوم شہادت سے نہیں کرتی، اسے ڈرایا نہیں جا سکتا۔ چنانچہ شیعت سر اٹھا کر جینے کا نام ہے۔ امام حسین کا جملہ یاد کرو، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ ایک لمحہ زندہ رہو مگر شیر کی طرح زندہ رہو، منہ چھپا کر زندہ نہ رہو۔ تو شیعہ کس کو کہتے سنیے گا، وہ شیعہ نہیں ہو سکتا کہ 3 دن گزر جائے اور اس کے علم میں کوئی اضافہ نہ ہو۔ چاہنے والا 21 رمضان کی صبح ساسا ابن سوہان دروازے میں آیا، اجازت لی، اندر داخل ہوا، مولا بستر پہ لیٹے ہوئے سلام کیا، عیادت کی، مزاج پرسی کی۔ میرے مولا نے اپنی قوت کو سمیٹا، اٹھ کر بیٹھے۔ لیکن کیا جذبہ ہے شیعت کا، کسے شیعت کہا جاتا؟ میں نے کہا نکمے نکھٹو سست لوگوں کو نام شیعت نہیں ہے۔ ایسے شیعہ نہیں ہوتے کہ جب بیٹھ جائے، کھا رہے تو کھا رہے، سو رہے تو سو رہے، پڑھے تو پڑھے۔ یہ وہ بے حس لوگ ہیں کہ شیعت اور دور کی بات ہے کہ مسلمان کہنا بھی گناہ ہے۔ ایسے لوگوں کے اسلام میں کوئی حق نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے۔ اس لیے کہ یاد رکھیے گا، شیعت ایک انقلاب کا نام ہے،
ایک تحریک کا نام ہے کہ جسے خون دے کر حرارت دی گئی ہے. شیعت میں گرمی ہوتی ہے, شیعت میں جذبہ ہوتا ہے, شیعت میں جوش ہوتا ہے, شیعت میں حق کہنے کا جذبہ ہوتا ہے. یہ جملہ پڑھ کے کہو, شیعت میں حق کے لیے سر کٹانے کا جذبہ ہوتا ہے, گھر میں بیٹھنے کا جذبہ نہیں ہوتا. دیکھیے گا موقع کیسا, علی جیسا امام آخری لمحے زندگی کے بیٹھ گئے, بیٹھ کے کہتے مولا میں جانتا ہوں آپ دنیا سے جا رہے ہیں, جانتا ہوں انقریب آپ کا سفر ہے, مگر دل میں کسک ہے, ایک چیز ہے, ایک ارمان ہے, چاہتا ہوں کہ وہ پیاس بجھا لوں. شیعہ کس کو کہتے ہیں, کب بتاؤ, کب مولا چند سوالات کرنا چاہتا تھا, اگر اجازت ہو تو. علی نے پلٹ کر کا سوال کرو. اس نے پہلا سوال کیا, علی یہ بتاؤ آپ افضل ہیں یا آدم افضل ہیں؟ لیکن عموماً کہتے ہیں سارے نبیوں سے افضل علی ہیں, لیکن دعوے دلیلوں کے ساتھ چلتے ہیں, ہوائی فائرنگ نہیں ہوتی. اور علی سے سوال کیا جا رہا ہے, علی یہ بتاؤ آپ افضل ہیں یا آدم افضل ہیں؟ میرے مولا نے مسکرا کے کہا ساسا تیرا مولا آدم سے بہت افضل ہے. کہ مولا دلیل فضیلت کیا ہے؟ کہ دلیل فضیلت یہ ہے, بس ایک جملے میں مختصر کر رہا ہوں, دلیل فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے آدم کو جنت کا پھل کھانے سے روکا تھا, مگر آدم نے کھا لیا. خدا کی قسم مجھے روکا نہیں ہے, مگر میں نے زندگی میں کبھی گیہوں کا پھل نہیں کھایا, اور میں نے کبھی نہیں کھایا. تب جملہ دے دوں آپ کے مزاج کا, ذرا پہچانو علی کس کو کہتے ہیں. ارے جب جنت کا پھل کھانے والا علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو باغ فکر کو کھا جانے والا محمد پر. سوال آگے بڑھایا, بڑھانے کے بعد کہتے ہیں مولا اچھا بتائیے آپ افضل ہیں یا ابراہیم افضل؟ بہت جلدی جلدی آپ نے پلٹ کر کہا میں افضل ہوں. کہ مولا دلیل فضیلت کیا ہے؟ کہ دلیل فضیلت یہ ہے کہ ابراہیم نے بت توڑے تو کعبے میں دوبارہ آ گئے, میں نے ایسا توڑا ہے کہ قیامت تک کبھی نہیں آئیں گے. سنو ساسا, ابراہیم صدیق ہے, میں صدیق اکبر ہوں. ابراہیم نے بت توڑے تو یہ کو چھوڑ دیا, میں نے ایسا توڑا کہ کسی کو نہیں چھوڑا. ابراہیم نے بت توڑے تو چھپکے توڑے, میں نے توڑے تو دوش نبی پہ بلند ہو کے توڑے. سنو ساسا, ابراہیم لوگوں کے امام ہے, علی کائنات کا امام ہے. اور چلے سوال آگے بڑھا, علی یہ بتائیے, یہ دیکھیں نبیوں کی بات نہیں ہو رہی, اولو العزم پیغمبروں کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے. علی یہ بتائیے موسیٰ افضل ہے یا آپ افضل ہے؟ علی نے پلٹنے کا ساتھ تیرا مولا موسیٰ سے بہت افضل ہے. کہ مولا دلیل فضیلت کیا ہے؟ کہ دلیل فضیلت یہ ہے کہ بس ایک دلیل سن لو کہ جب اللہ نے موسیٰ سے کہا موسیٰ مصر میں جاؤ اور جانے کے بعد تبلیغ کر کے آؤ, لوگوں کو سمجھاؤ, حق کی تلقین کرو, تو موسیٰ نے پلٹ کر کہا پڑھیے گا قرآن, پورا واقعہ موجود ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر. موسیٰ نے کہا پروردگار تعمیل حکم کے لیے حاضر ہوں, مگر تو جانتا ہے میری زبان میں لکنت ہے. رب اشرح لی صدری, میرے سینے کو کشادہ کر دے. ویسر لی امری, میرے کام کو آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی, میری زبان کی لکنت کو دور کر دے. واجعل لی وزیرا من اہل ہارون اخی, اور میرا بھائی ہارون جو ہے اس میں وزیر بنا دے. کا مطلب یہ پروردگار میں جانے کے لیے تیار ہوں, ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ میری زبان صاف نہیں ہے, میں تو اتنا ہوں, لکنت زبان میں انگارہ اٹھایا تھا بچپن آپ جانتے ہیں, تو میں فصیح نہیں ہوں, میرے بھائی ہارون فصیح ہے. مجھے ڈر ہے میں کہوں گا تو وہ جھٹلائیں گے, لہذا اسے میرے ساتھ بھیج تاکہ کوئی جھٹلا نہ سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائی کے جانے سے میری کمر مضبوط ہو جائے گی. یہ قرآن کے جملے وشدد ازری, میری کمر کو مضبوط کر دے, میری کمر مضبوط ہو جائے گی. کہا کیوں؟ کہ مجھے خوف ہے کہ وہاں جاؤں گا تو میں نے وہاں کے ایک آدمی کو قتل کیا تھا, اس کے خاندان والے مجھ سے بدلہ لیں گے. اور کہا علی نے پلٹ کر کہا ساسا موسیٰ نے کتنوں کو قتل کیا تھا؟ کہا ایک کو. کہا پھر بھی ان میں جاتے ہوئے چل رہے تھے. موسیٰ خدا کی قسم تیرا مولا صبح سے شام تک ایسے ہزاروں میں گھومتا ہے جن میں کسی کے باپ کو مارا ہے, کسی کے بھائی کو مارا ہے,
کسی کے دادا کو مارا ہے، علی کبھی نہیں ڈرا۔ اس وقت جملہ سنیے گا، علی نے پلٹ کے کہا سنو ساسا، میرے افضل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جو اپنی جان بچانے کے لیے اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے جائے اسے موسیٰ کہتے ہیں، مگر جو بھائی کی جان بچانے کے لیے ہجرت کے بستر پر دربار سایہ میں سو جائے۔ صلوات حضرت محمد و آل محمد۔ اسے علی کہا جاتا ہے۔ آگے بڑھے ساسا، آخری سوال کرتے ہیں مولا یہ بتائیے عیسیٰ افضل ہے یا آپ افضل ہیں؟ آپ نے مسکرا کے کہا ساسا تیرا مولا عیسیٰ سے بھی افضل ہے۔ مولا دلیل فضیلت کیا ہے؟ کہا دلیل فضیلت یہ ہے عیسیٰ مٹی لاتے تھے، اسے خمیر کرتے تھے، پرندہ بناتے تھے، ٹھوکر لگاتے تھے تو کہتے تھے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ عیسیٰ مردوں کو جلانے کے لیے لفظوں کو زبان پر لانے کے محتاج تھے، مگر خدا کی قسم تیرا مولا وہ ہے کہ کسی کام کو کرنے کے لیے لفظوں کو زبان پر لانے کا محتاج نہیں ہے۔ میرا عمل یہ ہے اگر میں ارادہ کر کے خالی تکبیر کہہ دوں تو زندگی کو موت میں بدل دوں، اور اگر ٹھوکر لگا دوں صلوات حضرت محمد و آل محمد پر۔ میں لفظوں کا محتاج نہیں ہوں۔ علی اس بشر کا نام ہے کہ خدا کی قسم تو جب تک جیا بے داغ دامن لے کر جیا، اور جب سر پہ ضربت بھی لگی تو قاتل سے پہلے کردار کا قصیدہ پڑھوایا۔ ایسے ہی دنیا سے معلوم نہیں گئے۔ آج آزاد رائے کا دور ہے۔ میں عموماً اس چیز کا تذکرہ کرتا ہوں اس مجلس کے اندر۔ آج آپ ہیں، میں ہوں، کوئی ہو، کسی بھی ملک کے اندر کھڑے ہو کر جس کے خلاف چاہے احتجاج کر سکتے ہیں، ریلی نکال سکتے ہیں، آزاد ہے، جمہوریت ہے، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ مسئلہ ہے علی نے 1400 سال پہلے آزاد رائے بنا کر تمہیں دی ہے، آزاد رائے کا سلیقہ تمہیں دیا ہے۔ کب؟ جب سر پہ ضربت لگی، قاتل ضربت لگا کے بھاگا، حسن و حسین پہنچے، سر پہ رومال کو باندھا، آیا شفا کو پڑھا، باپ کی گودی میں، بیٹے کی گودی میں باپ کا سر ہے، قاتل بلایا گیا، ہاتھ رومال سے پسے گردن سے بندھے ہیں، چہرے پہ ہوائیاں، ہونٹوں پہ پپڑیاں، زبان ایٹھی ہوئی، آنکھوں میں خوف، علی کے سامنے لائے۔ علی نے آنکھوں کو کھولا، قاتل کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد دیکھیں ایک دم نہیں کہا۔ اگر علی ایک دم کہہ دیتے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، تو آج تاریخ لکھتی موت کا ڈر تھا اس لیے کہہ دیا تھا، دشمنوں میں گھیرا ہوا تھا اس لیے علی کا قصیدہ پڑھ دیا تھا۔ علی نے پہلے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا بیٹا حسن اس کے ہاتھوں کو کھولو، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہماری بارگاہ میں ہمارے قاتل کے ہاتھ بھی رومال سے باندھ دیے جائیں۔ اللہ اللہ، آپ کا ذہن پہنچ گیا، اتنا کریم آقا کہ جو قاتل کے ہاتھ بھی رومال سے بدلے پسند نہ کرے۔ 11 محرم کو اسی کی بیٹیوں کے ہاتھ رسیوں سے باندھے جائیں، ایک رسم میں 12 گلے باندھے جائیں۔ سوچئے گا کہ ہاتھ کھولو، اس کے ہاتھ کھولے، شربت جو لایا گیا تھا علی کہتے اس کو دے دو، یہ پیاسا ہے، زبان ایٹ رہی ہے، قاتل کو شربت دیا، جان میں جان آئی، زندگی ملنے کا احساس ہوا، سمجھ گیا یہ رحیم ابن رحیم ہے، کریم ابن کریم ہے، اب تجھے مارے گا نہیں، بے فکر ہو کر کھڑا ہے۔ علی نے اس سے سوال کیا یہ بتا کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ کائنات میں 12 امام ہیں ہمارے، بلکہ 14 معصوم ہیں، یہ چلم صرف ان 14 کے اندر ملے گا، کسی 15 میں نہیں مل سکتا۔ ہر معصوم نے اپنی زندگی کا قصیدہ اپنے قاتل سے پڑھوایا ہے اور معیار علی نے دیا۔ علی کہتے یہ بتا کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ اس نے پلٹ کر کہا یقیناً آپ میرے بہترین امام تھے۔ امام نے دوسرا سوال کیا یہ بتا کیا میں نے کبھی تجھ پر کوئی ظلم کیا تھا، تجھے ستایا تھا؟ کہ کبھی نہیں ستایا۔ علی نے کہا اتنا بتا کیا تیرا کوئی مطالبہ، تیرا کوئی حق مجھ پر باقی ہے؟ اس نے پلٹ کر کہا آپ کے ذمہ میرا کوئی حق نہیں ہے۔
تو علی نے پلٹ کر ایک جملہ کہا، ایک سوال کیا اس سے، جب میں نے تجھے کبھی ستایا نہیں، کبھی دین میں ترمیم نہیں کی، تو بس اتنا بتا دے کہ تو نے رمضان کے مہینے میں میرے بچوں کو یتیم کیوں کیا، میرے بچوں کے سر سے پاپ کا سایہ کیوں اٹھا دیا؟ عزادارو آپ جانتے ہیں خدا تمام پردیسیوں کو خیریت کے ساتھ ان کے اہل و عیال تک پہنچائے، اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزارے، مگر اللہ ذرا سوچو علی کے بچوں پر جب عید آیا سر پر موجود نہیں ہے، علی نے پلٹ کر بتا رو کر کہتا ہے، علی جس کے مقدر میں جہنم ہو اسے جنت کی بشارت کوئی نہیں دے سکتا، اسے جنت کی بشارت نہیں دے سکا۔ فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم اب علی کامیاب ہو گئے، کرامت کو دیکھیے گا۔ علی امام حسن سے کہتے بیٹا حسن دیکھو اسے مارنے میں جلدی نہ کرنا، کتنا قریب ہے میرا مولا، اسے مارنے میں جلدی نہ کرنا، بیٹا جب تک میں زندہ ہوں اسے کچھ نہ کہنا، سکون سے رکھنا، آرام سے رکھنا، اسے کوئی زحمت نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ دیکھو اگر میں بچ گیا تو یہ میرا مسئلہ ہے، میں اسے قتل کر دوں یا آزاد کر دوں، لیکن اگر میں مر جاؤں شہید ہو جاؤں تو دیکھو بیٹا عدالت سے کام لینا، اس نے ایک وار میرے سر پر کیا ہے، تم بھی ایک وار لگانا، دو وار نہ لگانا، یہ اس کا مقدر ہے، یہ زندہ رہ جائے یا بچ جائے۔ عزادارو اس کے بعد تاریخ کہتی ہے علی کہتے بیٹا حسن نماز ایک مرتبہ امام حسن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور آنسو کا ایک قطرہ علی کے رخسار مبارک پر گرا تو علی نے غش سے آنکھ کو کھولا اور کھولنے کے بعد کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے حسن گریہ نہ کرنا، اس لیے کہ تم بہادر ہو اور بہادر بیٹے رویا نہیں کرتے، باپ کے مرنے پہ گریہ نہیں کیا کرتے۔ اس کے بعد علی نے پھر آنکھوں کو بند کر لیا اور اس کے بعد تو تھوڑی دیر کے بعد کھولا تو کیا دیکھا کہ حسین سامنے کھڑے ہیں، مگر شدت کی وجہ سے حسین کی آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں۔ جیسا امام حسین کو کہتا میرے لال آنسوؤں کو ضبط کرو، بہادر آنسوؤں کو ضبط کرتے ہیں، مرد گریہ نہیں کیا کرتے۔ مگر عزادارو تاریخ نے عجیب منظر لکھا، اس کے بعد جب علی کو ہاتھوں پر اٹھا کر گھر کی طرف بڑھے ہیں نا اور تو علی نے آنکھوں کو کھولا اور کھول کر امام حسن سے کہا بیٹا آنے والوں سے کہو علی زندہ ہے، اپنے اپنے گھر چلے جائیں، میرے ساتھ میرے گھر میں نہ آئے۔ کہا بابا کیوں؟ کہا اس لیے بیٹا کہ جب میری بیٹی زینب اور کلثوم مجھے زخمی حالت میں دیکھے گی، میری داڑھی کو خون سے رنگین دیکھے گی، میری بیٹیاں برداشت نہ کر سکیں گی، میری بیٹیاں بے ساختہ روئیں گی، اور علی نہیں چاہتا کہ علی کی زندگی میں علی کی بیٹیوں کے رونے کی آواز بھی غیر محرموں کے کانوں میں چلی جائے۔ میں کہوں گا مولا بڑا خیال ہے زینب و کلثوم کے پردے کا کہ بیٹیوں کی آواز نامحرم کے کانوں تک جانا بھی گوارا نہیں، مگر عائشہ میں غریبہ یہ علی کی بیٹی ہے، ہاتھ میں ٹوٹا ہوا نیزہ، کبھی اس خیمے کا پہرا کبھی اس خیمے کا پہرا، اجرکم اللہ۔ علی گھر کے اندر پہنچے، بیٹی نے دیکھا وہ علی کہ جس نے حسن کو رونے نہ دیا، حسین کو رونے نہ دیا، بیٹوں نے باپ کو بستر پہ لٹایا، بیٹیاں پہلو میں آ کر بیٹھ گئی۔ رہبر کہتے ہیں اب جو زینب روئی اور زینب کا آنسو علی کے رخسار پہ گرا تو رہبر کہتے ہیں کہ اب علی جیسے امام سے برداشت نہ ہوا اور میرا مولا اپنی بیٹیوں کے ساتھ رونے لگا۔ میں کہوں گا مولا آج سے زینب کا رونا کوفے میں برداشت نہ ہوا، مگر آئے 11 محرم یہ علی کی بیٹی مولا ذرا کر تو دیکھیے گا آپ کی بیٹیاں رو رہی ہیں، اگر آپ روز عاشورہ ہوتے یا 11 محرم کو ہوتے تو آپ پر کیا گزرتی؟ عزادارو روایت لکھتی ہے کہ علی گھر کے اندر ہے، امام حسن دوڑ کر گئے، طبیب کو بلا کر لائے، جراح آیا، آ کر کہتا ہے لاؤ علی کے زخم کا معائنہ کرتا ہوں، رومال کو کھولا گیا، جراح نے دقیق نظر سے علی
کے زخم کا معائنہ کیا. یہاں تک تاریخ نے لکھا تنبے کی ایک نس کو علی کے زخم میں رکھنا تھا کہ نس فوراً نیلی پڑ گئی. جراح نے فوراً کہا زہر اتنا اثردار تھا, اتنا کاری تھا کہ علی کے پورے بدن میں پھیل چکا ہے. اب علی کو دوا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے. علی کے لیے دعا کرو اور جتنا ہو سکے علی کو دودھ پلاؤ تاکہ دودھ سے زہر کی گرمی کم ہو سکے. عزادارو طبیب کا اتنا کہنا تھا کہ یہ طبیب کی بات آگ کی طرح کوفے کے محلوں میں پھیل گئی, کوفے کی گلیوں میں پھیل گئی. چاہنے والوں کا انبار لگ گیا, ہر گھر سے دودھ کے ساغر لے کر چاہنے والے نکل پڑے. میں نے مقتل میں پڑھا جب یہ خبر ایک صحیفہ کے کانوں میں پہنچی جو بیوہ عورت تھی, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے, اس کے بچوں نے سنا کہ مولا علی کو دودھ بتایا ہے. اس بیوہ نے اپنے بچوں کو دودھ دیا. بچوں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور کھینچ کر کہتے اماں آج ہم فاتح سے سو جائیں گے. اجرکم اللہ, خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. اماں آج ہم فاتح سے سو جائیں گے, ہمارے مولا کو دودھ کی ضرورت ہے, علی کو لے جا کر دودھ دے دو. یہ زیدانی اپنا عصا لیا, بردے میں لپٹی, ابا کے دامن میں لپٹ کر اب علی کے دروازے تک پہنچی. تب قلباب کیا, امام حسن باہر آئے, دیکھا ایک زیدانی ابا کے دامن میں لپٹی ہوئی ہاتھ میں دودھ کا ساغر لیے کھڑی ہے. مولا علی کے لیے نظر لائی ہوں, میرے مولا کو دودھ بتایا ہے, میں اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر علی کے لیے دودھ لائی ہوں, میرے مولا کو دودھ پلا دیجیے تاکہ میرا مولا صحت یاب ہو جائے. امام حسن کہتے ہیں بی بی دودھ بہت ہو چکا ہے, اب ہمیں دودھ کی ضرورت نہیں, سے پلٹا کر لے جا, اپنے یتیموں کو پلا دے. مگر میرا منہ کربلا کو پھر گیا. میں کہوں گا مولا بڑے خوش نصیب ہیں آپ, اگر وقت آخر طبیب نے دودھ بتایا تو چاہنے والوں نے دودھ کا انبار لگا دیا. مگر ہائے کربلا, آپ کا بیٹا حسین مہینے کا بچہ ہاتھوں پر ہے, فاتح اشقیا, اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے. اجرکم اللہ, حسین پانی کا سوال کر رہے ہیں, پانی کے بدلے تیرے سے شمار ملا. اجرکم اللہ, عزادارو 19 کی رات گزری, 20 تاریخ آئی, 20 کا دن گزرا, 21 کی شب آئی, میرے مولا کی حالت غیر ہونا شروع ہوئی. وقت صبح نمودار ہوا. ایک مرتبہ علی نے اپنی قوت کو سمیٹا, تمام اہل خانہ کو بلایا, حسن کو بلا کر رموز امامت امام حسن کے حوالے کیے, اور اس کے بعد کا بیٹا دیکھو سارا گھر تمہارے حوالے ہے. اچانک سے نظر ایک خاتون پہ پڑی جو ایک کونے میں بیٹھی ہوئی رو رہی تھی. علی نے پلٹ کر کہا میرے لال, اس بیوی کو جانتے کون ہے؟ کہا ام البنین ہے. کہا میرے لال, اسے زہرا سے کم نہ سمجھنا. اجرکم اللہ, میرے لال یہ تمہاری ماں ہے, علی کی زوجہ ہے, اس نے بڑی خدمت کی ہے, ہر بات میں اس کا خیال رکھنا, اسے ماں سے کم مقام نہ دینا. اور یہ کہہ کر کہا میرے لال سارا گھر تیرے حوالے ہے. علی جا رہا ہے, کہہ کر آنکھوں بند کیا. مقتل لکھتے ہیں کہ اتنے میں کمرے سے کسی کونے سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آئی. علی نے آنکھوں کو کھولا, حسن سے پوچھا بیٹا کون رو رہا ہے؟ کہا اماں ام البنین رو رہی ہے, میرے لال بلا کر لاؤ. اماں ام البنین آئی. علی کہتے ہیں ام البنین کیوں گریہ کر رہی ہو؟ ام البنین کہتے ہیں مولا آپ نے سب کو حسن کے حوالے کیا, تب میرے لال عباس سے کوئی قصور ہو گیا, میرے لال عباس سے کوئی غلطی ہو گئی کہ جو آپ نے عباس کو حسن کے حوالے نہ کیا. یہ سن کر علی نے حسین کو بلایا, عباس کا ہاتھ پکڑا, حسین کے ہاتھ میں دیا. عباس حسین کا خیال رکھنا, حسین یہ عباس کربلا کی امانت ہے, اس کا خیال رکھنا. عزادارو بدو جملے میں نے ختم کر دیا مجلس کو. عزادارو علی نے آنکھوں کو بند کیا. ایک مرتبہ ام البنین نے عباس کا ہاتھ پکڑا.
علی کے بستر کا چکر لگوانا شروع کیا. ایک یا دو چکر لگے تھے کہ علی نے پھر آنکھوں کھولا, نظر پڑی البنین چکر لگا رہی ہے. تڑپ کر میرے مولا نے کہا البنین یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا مولا مصیبت میں لوگ صدقہ دیتے ہیں. ارے میں اپنے عباس کو علی تمہارا صدقہ کر رہی ہو, میری گود اجڑ جائے, میرا سراغ نہ جائے. ادرکم اللہ عزادارو علی طرف گئے. البنین یہ کربلا کی امانت ہے یہ کہہ کر ہچکی آئی. روح قفص حسنی کو پرواز کر گئی. بیٹے نے حسن و کفن دیا, علی کا تابوت اٹھا. عزادارو یہ پہلا تابوت ہے کہ جو بیٹوں کے سامنے اٹھا, مگر ہائے کربلا کا جنازہ تیروں پر مولا یہ کہتا ہوا ڈوب گیا صبح کا تارا. یہ کہتا ہوا ڈوب گیا صبح کا تارا. گیا دنیا سے غریبوں کا سہارا. یہ کہتا ہوا ڈوب گیا صبح کا تارا. یہ کہتا ہوا ڈوب گیا صبح کا تارا. یہ کہتا ہوا ڈوب گیا صبح کا تارا. بھائی سے آرام جہاں آج ستارا. وہ بھائی سے آرام جہاں آج ستارا. وہ بھائی سے آرام جہاں آج ستارا. کی بھی تکلیف نہ کی جس کو گوارا. کہتا ہوا ڈوب گیا صبح کا تارا. یہ کہتا ہوا ڈوب گیا صبح کا تارا. اوپے میں یہ گل ہے کہ زمانے سے ستارا. یہ اوپے میں یہ گل ہے کہ زمانے سے ستارا. کانی کے نام یتیموں کا سہارا. یہ کہتا ہوا ڈوب گیا صبح کا تارا. یہ کہتا ہوا ڈوب گیا صبح کا تارا. افسوس کہ خود ڈوب گیا اپنے لہو میں. افسوس کہ خود ڈوب گیا اپنے لہو میں. جس نے کیسے نام کی کاشی کو ابھارا. یہ کہتا ہوا ڈوب گیا صبح کا تارا. یہ کہتا ہوا ڈوب گیا صبح کا تارا. یہ شان تو دیکھے کوئی اللہ کے گھر کی. یہ شان تو دیکھے کوئی اللہ کے گھر کی. اللہ کے گھر جاتا ہے اللہ کا پیارا. یہ کہتا ہوا ڈوب گیا صبح کا تارا. یہ کہتا ہوا ڈوب گیا صبح کا تارا. میت پہ حسین اور حسن کا یہ بیان تھا. میت پہ حسین اور حسن کا یہ بیان تھا. نہیں دنیا میں تو پھر کون ہمارا. یہ کہتا ہوا ڈوب گیا صبح کا تارا.
تارا، یہ کہتا ہوا ڈوب گیا صبح کا تارا۔ زینب نے کہا پھر مجھے ایک بار دکھا دو، زینب نے کہا پھر مجھے ایک بار دکھا دو، یہ کہتا ہوا ڈوب گیا صبح کا تارا، یہ کہتا ہوا ڈوب گیا صبح کا تارا۔ شاہد نہ رہی اس کے لیے پھر کوئی مشکل، شاہد نہ رہی اس کے لیے پھر کوئی مشکل، دم مشکل میرے مولا کو پکارا، یہ کہتا ہوا ڈوب گیا صبح کا تارا، یہ ڈوب گیا صبح کا تارا۔ رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر، کیا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مسلح پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر، مطالبی آزم کی سر سے روتے تھے نمازی صف میں کھڑے، مطالبی آزم کی سر سے روتے تھے نمازی صف میں کھڑے، اس طرح حسن نے یہ مجر تمام مسلح پر، رو رو کے کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر، رو رو کے علی لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر، جب یاد آیا زخمی پیشانی بھول گیا، زخمی پہلو جب یاد آیا زخمی پیشانی بھول گیا، صحرا کی مصیبت مظلوم امام مسلح پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر، دیوار کعبہ بیٹھ گئی الحمد لہو میں
الحمدللہ میں ڈوب گیا سے ملا ہے کیسا انعام مسلح پیروں کے لیے کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پیروں کے لیے کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح زینب کی سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں یہ پہلی فجر زینب کی سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں ڈوبتا ہے ایک پل آرام مسلح پیروں کے لیے کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پڑھ لے زینب کا تھا بیان بابا کو کیا ہوا تم سر سے ہے رواں بابا کو کیا ہوا زینب کا تھا بیان بابا کو کیا ہوا تم سر سے ہے رواں بابا کو کیا ہوا زینب کا تھا بیان بابا کو کیا ہوا عمر سے ہے رواں بابا کو کیا ہوا زینب کا تھا بیان بابا کو کیا ہوا عمر سے ہے رواں بابا کو کیا ہوا گلی ہے کیوں گردن ڈلی ہے کیوں بے چین درد سے شیب جلی ہے کیوں یہ بے گلی ہے کیوں گردن ڈلی ہے کیوں بے چین درد سے شیب جلی ہے کیوں بند ہے زبان بابا کو کیا ہوا گھر سے ہے رواں بابا کو کیا ہوا زینب کا تھا بنا بابا کو کیا ہوا گھر سے ہے رواں بابا کو کیا ہوا یہ بدلا گئی نظر تھاما ہے کس لیے ہاتھوں سے اپنا گھر چہرہ ہے خون کر بدلا گئی نظر تھاما ہے کس لیے ہاتھوں سے اپنا گھر ضرورت لگی کہاں بابا کو کیا ہوا گھر سے ہے رواں بابا کو کیا ہوا زینب کا تھا بیان بابا کو کیا ہوا گھر سے ہے رواں بابا کو کیا ہوا جب سانس لیتے ہیں راہ بھرتے ہیں رہ کے پار بابا تڑپتے ہیں جب سانس لیتے ہیں ایک راہ بھرتے ہیں رہ کے پار بابا تڑپتے ہیں پیغام ہے سیس کیا بابا کو کیا ہوا گھر سے ہے رواں بابا کو کیا ہوا
گھر سے ہے روا بابا کو کیا ہوا زینب کا بنا بابا کو کیا ہوا گھر سے ہے روا بابا کو کیا ہوا ایک سی بکار کو ایک غم گزار کو نماز میں ایک روزہ دار کو ایک سی بکار کو ایک غم گزار کو مارا نماز میں ایک روزہ دار کو سب حال ہے انا بابا کو کیا ہوا گھر سے ہے روا بابا کو کیا ہوا زینب کا بنا بابا کو کیا ہوا گھر سے ہے روا بابا کو کیا ہوا زینب کے سن کے میں تڑپا دیے حسین کا اٹھی کربلا کرائے مشرف ہے زینب کے سن کے میں تڑپا دیے حسین کا اٹھی کربلا کرائے مشرف ہے جب روکے کی فہا بابا کو کیا ہوا گھر سے ہے بابا کو کیا ہوا علی 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 یا علی السلام علیکم